ویلکم بیک۔ اب سے چند ہفتے قبل امریکہ کے انٹیلیجنس نظام میں کھلبلی مچ گئی جب امریکہ کا ایک انٹیلیجنس اہلکار ایڈورڈ سنوڈن ہزاروں کی تعداد میں امریکہ کی خفیہ دستاویزات لے کے رفو چکر ہو گیا اور بعد میں اسے ماسکو میں پایا گیا۔ روس کی حکومت نے اسے 1 سال کے لیے سیاسی پناہ دے دی اور امریکہ کی ناراضگی مول لی۔ یہ شخص جو اپنے ساتھ امریکہ کے انٹیلیجنس کے اہم ترین راز لے کے نکلا ہے، ایڈورڈ سنوڈن، اب اسے مختلف اخبارات کے ذریعے جاری کرتا ہے۔ اخبار گارڈین، اخبار واشنگٹن پوسٹ اس میں شامل ہے۔ تازہ ترین دستاویزات، امریکی انٹیلیجنس دستاویزات جو ایڈورڈ سنوڈن کے ذریعے سامنے آئی ہیں، اسے آج اخبار واشنگٹن پوسٹ نے شائع کیا ہے۔ اس کے ذریعے اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ سرویلنس کا، جاسوسی کا ایک الگ متوازی نظام بھی چلاتا ہے جو CIA کے بجٹ سے الگ ہے اور جس کے لیے 53 ارب ڈالر مختص کیے جاتے ہیں۔ 53 ارب ڈالر کے اس بجٹ کو بلیک بجٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی تمام سرگرمیاں انتہائی خفیہ ہوتی ہیں۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ 13 ارب ڈالر کے امریکی جاسوسی نظام کے اس بجٹ کا بڑا ہدف پاکستان اور پاکستان کے حساس ترین جوہری اثاثے ہیں۔ یہ بہت انکشاف اہم ہے اور یہ خطرناک عمل ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے جوہری اثاثوں کے حوالے سے پاکستان کی جو سب سے اہم قومی اثاثے ہیں ان پر جاسوسی کا ایک نظام کام کر رہا ہے اور اس کے خلاف ایک جاسوسی کا نظام کام کر رہا ہے جس کی سربراہی اور جس کی نگرانی امریکہ کے خفیہ ادارے کر رہے ہیں۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے آج جو امریکی دستاویزات کے ذریعے انکشافات کیے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ 53 ارب ڈالر کے امریکی انٹیلیجنس پروگرام کے ذریعے پاکستان اور پاکستان کے جوہری نظام پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے بلیک بجٹ کے مطابق امریکی قومی سلامتی امور کے حوالے سے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان پر سب سے گہری نظر ہے۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور القاعدہ کو کمزور کرنے کے بعد امریکی جاسوسی اداروں نے اپنی توجہ پاکستان پر مرکوز کی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کی فہرست میں پاکستان کو پہلے درجے پر رکھا گیا ہے اور امریکی سطح پر پاکستان کے جوہری اثاثوں کی سلامتی پر شدید خدشات پائے جاتے ہیں۔ بلیک بجٹ میں دنیا میں غیر قانونی جوہری ہتھیاروں کے 2 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک زمرے میں پاکستان کو رکھا گیا ہے جبکہ دوسرے میں دنیا کے دیگر تمام ممالک کو۔ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے حوالے سے امریکی انٹیلیجنس کا واحد ہدف پاکستان ہے۔ پاکستان میں جوہری ہتھیاروں کی نقل و حرکت جاننے کے لیے امریکہ نے ایک مخصوص سیل بھی تشکیل دیا ہے۔ CIA اور وزارت دفاع نے نیا نظام وضع کیا ہے تاکہ پاکستان میں جوہری ہتھیاروں کی سیکیورٹی پر جامع معلومات حاصل کی جا سکیں۔ CIA نے پاکستان میں موجود مخبروں کی وفاداری جانچنے کا طریقہ کار بھی طے کیا ہے جس کی مدد سے پاکستان کے ہر جوہری ہتھیار پر مکمل معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ مختلف امریکی جاسوس ایجنسیوں نے افغانستان میں امریکی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور پاک افغان سرحد پر انتہا پسندوں کی بے کنی کے لیے قائم چیک پوسٹوں کو پاکستان میں خفیہ انٹیلیجنس مہمات کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کو 2 خدشات لاحق ہیں۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو انتہا پسندوں سے شدید خطرات ہے۔ اس سے بھی بڑا خدشہ یہ ہے کہ انتہا پسند پاکستانی فوج انٹیلیجنس اداروں میں سرایت کر چکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جوہری اثاثے جانے کا خطرہ ہے۔ پاکستان بھر میں جوہری لیبارٹریز اور دیگر تنصیبات پھیلی ہوئی ہیں۔ یورینیم کی مدد سے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے بعد پاکستان اب پلوٹونیم کی مدد سے ہتھیار بنا رہا ہے۔ پاکستان کے پاس تقریباً 120 جوہری ہتھیار موجود ہے اور اس ذخیرے میں پاکستان مزید اضافہ کر رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کی ہزاروں صفحات میں مبنی رپورٹس کے مطابق پاکستانی بندرگاہوں پر جانے والے مختلف کارگو بھی مشتبہ قرار دیے گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ چیدہ باتیں جو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایڈورڈ سنوڈن کی جاری کردہ خفیہ انٹیلیجنس دستاویزات کے حوالے سے شائع کی ہیں اور اس بات میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے خلاف امریکی جاسوسی نظام اربوں ڈالر استعمال کر رہا ہے۔ اربوں ڈالر کے اس استعمال سے براہ راست پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو اور ان کے جوہری اثاثوں کو اس کے خلاف سرویلنس کا نظام ترتیب دیا گیا ہے اور جاسوسوں کا ایک جال بچھا دیا گیا ہے۔ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے اور ریاست پاکستان اور پاکستانی قوم کے حوالے سے شاید یہ بڑے خطرات میں سے ایک خطرہ ہے۔ اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کے ادراک کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے جو سابق سربراہ بھی رہے ہیں ISI کے۔ بہت بہت شکریہ حمید گل صاحب۔ یہ بالکل مستند امریکی دستاویزات ہے۔ اربوں ڈالر پاکستان کے جوہری اثاثوں ہتھیاروں کی معلومات جمع کرنے کے لیے ان کے حوالے سے خرچ کی جا رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کب، کیسے اور کہاں یہ اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہوں گے؟ کیا نظام یہ کام کر رہا ہوگا؟ دیکھیں، ہم امریکہ کے ساتھ ایک خفیہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ریمنڈ ڈیوس جو تھا وہ اس کا ایک آئس برگ کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا۔
ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سارے انٹیلیجنس کے ریسورسز ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں، اور سب سے بڑا ہیومن ریسورس ہوتا ہے، اور اس انٹیلیجنس رپورٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی تک ان کے جو ہیومن ریسورس یعنی جو آدمی وہ امپلوائے کرتے ہیں وہ ان کی نظر میں زیادہ ریلائبل ثابت نہیں ہوئے، لیکن حال ہی میں انہوں نے اس کا ریویو کیا ہے، اور اب جو ان کے لوگ ہیں انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ان کی لائلٹی ہے، ان کی وفاداری کو پرکھ سکیں گے۔ چنانچہ ایک تو سب سے بڑا میرا خیال ہے کہ وہ انٹیلیجنس کی اس مد میں خرچ کر رہے ہوں گے جو کہ ہیومن ریسورس کہتے ہیں، یعنی جو ان کے مین ان پلیس سورسز ہیں یا جو انڈکٹ کرتے ہیں، بیچ میں داخل کرتے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہوگا، اور ان کے لیے بہت، جیسے ابھی شکیل آفریدی صاحب تھے اور اسی طریقے سے دوسرے دیگر افراد جو جہاں ہوتے ہیں پھر اچانک غائب کر دیے جاتے ہیں، ان کی سیٹلمنٹ کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ریسورس ہے، دوسرا جو ہے وہ NSA جو پکچرز لیتا رہتا ہے جس کو الیکٹرانک انٹیلیجنس کہتے ہیں، وہ بھی ان کی یہاں موجود ہے۔ یعنی جو ابھی ایڈورڈ سنوڈن نے بتایا کہ یہ اتنی زیادہ انٹیلیجنس انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمہ وقت ان کے جو 18 اسٹیشن ہیں تقریباً اس خطے کے اندر NSA کے، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے، جو بہت ہی زیادہ خرچ کرتی ہے، ان کے بجٹ کا جو انٹیلیجنس بجٹ کا حصہ اس پہ جاتا ہے، تو یقیناً NSA کے جو ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوں گے وہ، اور ان کے پاس ہر آدمی کی جو امپورٹنٹ ہے اس کی وہ انفارمیشن ہوگی۔ تیسرا جو ہے وہ خرچ کر رہے ہوں گے ڈیجیٹل میپنگ کے اوپر۔ ڈیجیٹل میپنگ کا یہ مطلب ہے کہ ہر گھر، ہر وہ نشانہ، ہر وہ جگہ جہاں پہ انہوں نے ہٹ کرنا ہے اپنے کروز میزائل سے یا ٹاماہاک میزائل سے یا ڈائریکٹلی فائرڈ میزائل، اسٹینڈ آف میزائل سے، اس کو انہوں نے ایک نمبر دیا ہوا، اور اس نمبر کے اوپر اگر انہوں نے اٹیک کرنا ہے تو وہ اس نمبر کے اوپر فیڈ کر دیں گے اور وہ میسائل جا کے اس کو ہٹ کرے گا۔ ایک یہ مد ہے جس کے اندر وہ خرچ کر رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جو بہت ہی ریلائبل اور پکے اور ان پلیس بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی چھوٹے کور کے لوگ نہیں ہوتے کہ آرڈنری ریڑھی والے، چھابڑی والوں کو کر رہے ہوں گے استعمال، وہ ایسے امیر لوگوں کو اور طبقے کے ان لوگوں کو جو کہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں ان کو کر رہے ہوں گے، اور اسی ساتھ ہی اس میں میڈیا پرسیپشن کے اوپر خرچ کر رہے ہوں گے، یعنی کہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی جو پرسیپشن ہے امریکہ کے متعلق، اور خود پاکستان ان کی افواج اور ان کی انٹیلیجنس کے بارے میں جو ان کی لائلٹیز ہیں ان کے اندر دراڑیں ڈالی جائیں۔ تو جلیل صاحب، آپ خود ISI کو ہیڈ کر چکے ہیں، آپ بتائیے اپنے تجربے کے لحاظ سے مشورہ دیجئے کہ امریکہ کا یہ ایک اندیکھا جاسوسی حملہ ہے پاکستان پہ، اربوں ڈالر اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے دفاع کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، پریکٹیکل سٹیپس کیا لے سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے ایجنٹس ہیں یہاں پہ ان کو ٹریس کیا جائے۔ اکثر تو وہ پاکستانی ہوں گے، کوئی باہر کے لوگ بھی آ کے انڈکٹ ہو گئے ہوں گے، لیکن بیشتر و اکثر جو ہے کیونکہ ان پلیس ایجنٹ ہوتا ہے، ان پلیس سے مراد ہے پہلے ہی موجود ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر، اور وہاں وہ اس کی ایکسیس ہے، اس کی رسائی ہے اس خبر کے لیے جو اس کو وہ حاصل کر سکتے ہیں یا وقت کے اوپر ان کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ مثلا اس کے اندر یہ بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم جو مٹیریل موو کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، یہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے مٹیریلز کہاں پڑے ہوئے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں اور کس کس گروپ کے اندر وہ موجود ہیں، لیکن یہ ابھی تک ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ پاکستانی قوم نے کم از کم یہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری انٹیلیجنس کو، ہمارے اداروں کو، کہ ان کو یہ پتا نہیں چل سکا کہ ان کو کہاں سے اور کس طریقے سے موو کیا جاتا ہے اور کتنی خفیہ موومنٹ ہوتی ہے، یہ ہمارا کریڈٹ ہے۔ یعنی جو چھپانے کی صلاحیت ہے ہماری، اگر ہم اس کو اور زیادہ مضبوط کریں اور ایسے ہاتھوں میں دیں جو نہایت ہی محب وطن ہوں اور جن کی لائلٹی کے اوپر کوئی شبہ اور شک نہ ہو، تو ان کو ایک خطرہ رہے گا، ہمیشہ خوف رہے گا، اور اس خوف کی وجہ سے وہ اپنے آپریشن کرنے سے ناکام رہیں گے۔ دوسرا جو ایریا ہے وہ یہ کہ ہم ان کے ایجنٹس جو بلیک واٹر کے اور زی ورلڈ وائڈ کے اور دوسرے جو خفیہ ایجنسیز انہوں نے یہاں پہ اپنی پرائیویٹ کانٹریکٹرز لانچ کیے ہوئے ہیں، ان کو ٹریس آؤٹ کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ باقی جو میئرز ہوتے ہیں
وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو انفارمیشن ہے اس کو خفیہ رکھنا، چھپا کے رکھنا۔ دوسرا جو ہے اپنے لوگوں کی لائلٹی کو محفوظ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی لائلٹی چینج کر لیں، فرسٹریٹ ہو کے یا پیسے کے لالچ میں آ کے یا وہاں کا امریکن ویزا لینے کے لیے، اس کی سٹیزن شپ لینے کے لیے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سبورژن۔ اور تیسرا سیکیورٹی آف مٹیریل کہتے ہیں، یعنی جو انسٹالیشن ہیں ہمارے ان کو محفوظ رکھنا، ان کے ارد گرد جو ان کا دفاع ہے اس کو صحیح رکھنا۔ تو یہ تینوں سمتوں میں ہمیں کام کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل ہمارے ساتھ تھے، طریقہ کار تجویز کر رہے تھے۔ امریکہ کا چھپا ہوا خفیہ ایک جاسوسی حملہ ہے جس کا انکشاف ہے واشنگٹن پوسٹ نے کیا ہے، بلیک بجٹ کے ذریعے پاکستان کے جوہری اثاثوں کو، جوہری ہتھیاروں کو اور پاکستان کے اہم ترین، حساس ترین ان ہتھیاروں کے خلاف جاسوسی کا نظام مرتب کیا گیا ہے۔ اربوں ڈالر امریکہ اس پہ خرچ کر رہا ہے، لیکن پاکستانی وکیل اطمینان کی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے جوہری اثاثے بلکہ پورا پاکستان کا جوہری پروگرام پاکستان کے بہادر ترین اور پاکستان کے لائل ترین شہریوں کے پاس ہے، ان لوگوں کے پاس ہے جو بہترین پاکستانی ہیں اور جو پاکستان کے اس حساس اور سب سے کلیدی نظام کی نہ صرف حفاظت کرنا جانتے ہیں بلکہ اس کو استعمال کرنا بھی جانتے ہیں۔ لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے یوٹیوب پاکستان میں کھلا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کیا پاکستان اس قابل ہے کہ وہ 3G لائسنس کا اجرا کر سکے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے، اب حکومت کو 3G لائسنس کا اجرا بھی کرنا ہے، نئے چیئرمین PTA کو بھی نامزد کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک درجن سے زائد اعلیٰ ترین حکومتی عہدے ہیں جو کہ خالی ہوئے ہیں اور نئی حکومت نے فی الحال انہیں بھرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، یا اس کے لیے جو پروسیجر فالو کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے، جس کی وجہ سے یہ اعلیٰ اور اہم ترین حکومتی عہدے خالی ہیں۔ کل اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کیا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی PTA کے چیئرمین کی فوری طور پر تقرری کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری نے یہ بھی حکم دیا کہ 3G لائسنس کا طریقہ کار فوری طور پر تجویز کیا جائے اور اس سلسلے میں تمام مراحل کو عبور کیا جائے۔ 16 ستمبر تک چند دن ملے ہیں، حکومت کو چیئرمین PTA مقرر کرنا ہے اور 3G لائسنس کے نیلامی کا طریقہ کار تجویز کرنا ہے۔ 3G لائسنس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں موبائل فون یوز کرنے والے اب ترقی کی اگلی فیز میں جا سکتے ہیں، جس کے ذریعے وہ کام جو کہ نارملی ٹیبلٹ پہ یا کمپیوٹرز کے ذریعے کیے جاتے ہیں وہ آپ انٹرنیٹ کی سہولت آپ موبائل فون پہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے 3G کی وہ ٹیکنالوجی ہے جس کو ساری دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اس سلسلے میں پیچھے رہ گیا ہے، اس کے لیے کھلی نیلامی ہوگی اور پاکستان کو اطلاعات کے مطابق اگر یہ اچھی شفاف نیلامی ہوتی ہے تو سینکڑوں ملین ڈالر کی اس میں آمدنی بھی ہو سکتی ہے، نیلامی کے ذریعے حکومت کو رقم حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر یہ 3G ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹریمنگ کر سکیں یا یوٹیوب جو کہ معلومات اور تفریح کا دنیا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کو استعمال کر سکیں، لیکن اس ملک میں جہاں پر یوٹیوب ہی بند ہے اور پچھلے 1 سال سے زائد بند ہے، وہاں پہ 3G لائسنس کون لینے آئے گا اور اس نیلامی میں کون حصہ لے گا اور کون اس میں دلچسپی ظاہر کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ جس ملک میں یوٹیوب بند ہوگا وہاں پہ 3G نیلامی کی لائسنسز کے ذریعے آمدنی حاصل ہو اور اچھی بولی ملے، اس کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کے متعلقہ وزارت منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی جس کی وزیر صاحبہ نیوشا رحمان ہے، کوششیں تو بہت کر رہی ہیں لیکن بہت سلو ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ بیوروکریسی تساہل سے کام لے رہی ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ اب بھی کہا جا رہا ہے کہ فلٹرز لگا دیے گئے ہیں، فلٹرز لگ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک نارمل پاکستان میں بیوروکریسی کی تساہل کا نظام ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ مگر اگر واقعی پاکستان کو 3G لائسنس کی نیلامی کرنی ہے یا پاکستان کو دنیا کی ترقی پذیر ملکوں کی فہرست میں یا دنیا کے عام ملکوں کی فہرست میں شامل ہونا ہے جہاں پر اس قسم کے انٹرنیٹ کے طریقہ کار طالب علموں کو اور دوسرے لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کی اجازت دینی ہے، تو ضروری ہوگا کہ پاکستان میں یوٹیوب کھلے اور فوری طور پہ کھلے اور اس کے بعد 3G لائسنس کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بغیر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بالآخر اقوام متحدہ اور اس کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر اگر وہ شام پر حملہ کرتا ہے تو وہ قطعی طور پر غیر قانونی ہوگا اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکہ نے کہا کہ اور اس کے جو بیانات آئے ہیں اسے اس کی پرواہ نہیں ہے۔
इसके बारे में आपको दिखाते हैं खुसूसी रिपोर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा तकरीबन तैयार हैं कि शाम पर हमला कर दिया जाए। अमेरिका का दावा यह है कि शाम में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल हुकूमत ने किया है, जिसमें सैकड़ों शामियों की हलाकत हुई है। शाम का कहना यह है, शामी हुकूमत का कहना है कि दरअसल ये बागियों ने इस्तेमाल किए हैं और शायद इसे अमरीकी जासूसी निज़ाम ने मदद फराहम की है और अब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है शाम पर कीमियाई हथियारों का हवाले से हमला करने के लिए, मगर रूस और चीन इसके शदीद मुखालिफ है। और दूसरे तरफ अब ताज़ा तरीन बयान आया है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून का, जिन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इजाज़त के बगैर और उसकी करारदाद के बगैर शाम पर कोई भी हमला एक बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी होगी और गैर कानूनी होगा। शाम के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है, ये हम दिखाते हैं आपको हमारे नुमाइंदे खुसूसी सैयद अली इमरान की इस रिपोर्ट में। जामिया अल अजहर जैसे इदारों समेत रूस, चीन और बेशतर मुल्कों की जानिब से शाम पर हमलों की मुखालफत सामने आ चुकी, जबकि दुनिया भर में जंग मुखालिफ मुजाहरे जोरों पर हैं। रूस और चीन कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के सबूत पेश करने और जंग शुरू ना करने के बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका और फ्रांस को रोकने में शायद जब ही कामयाब हों जबकि इस मामले में किसी वाज़ेह फौजी मुदाखलत की धमकी दी जाए। वरना ताकत का भरपूर तवाज़ुन होने पर मगरिब अपनी मनमानी करने पर मुसर है। मगरिब ने 80 की दहाई में अफगानिस्तान में रेंट जंग शुरू करवा कर जबकि शाह फैसल और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इबरत का निशान बनाने की 3 दहाइयों बाद अब कर्नल कज़ाफ़ी को निशाने इबरत बनाकर शाम में भी रेंट जंग शुरू कर दी है। दिल दहला देने वाली ताकत के इस मुजाहरे के बाद शायद अब चीन और रूस के कीमियाई हथियारों के सबूत की बात की कोई अहमियत नहीं दिखती। सदर ओबामा ने अमरीकी कांग्रेस की जानिब से मदद के लिए भरपूर मुहिम शुरू कर दी है। इत्तलात हैं कि अमरीका जल्द बहुत बड़ी मीडिया मुहिम शुरू करेगा, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स की रोशनी में शाम को कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। चंद तज्जियाकार समझते हैं कि कांग्रेस इसराइल के मुफादात की रोशनी में फैसला दे सकती है और इसराइल का मुफाद ये है कि इसके पड़ोस में कोई ऐसा मुल्क न हो जिसका दिफा मजबूत हो, और यही इस जंग की सबसे अहम वजह हो सकती है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसराइल के 2006 में लबनान पर हमले के बाद शाम ने अपनी आर्मी और एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी मजबूत कर लिया था। जंग के मामले पर फ्रांसीसी अवाम की अक्सरियत मुखालिफ है, जिसके बाद अमरीका और फ्रांस मामला अपनी अपनी पार्लियामेंट में ले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही ये इशारा भी दे रहे हैं कि आइन की रोशनी में हमले के लिए किसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं। अगर फ्रांस और अमरीका किसी वजह से हमला ना कर सके तो भी खित्ते का ताकतवर मुल्क इसराइल ये काम अंजाम दे सकता है। आज इसराइल की तरफ से बुहिरा रूम में मिसाइल दागे जाने का वाक़या कोई बिला वजह हरकत नहीं बल्कि इशारे के तौर पर लेना चाहिए। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। मशरिक़ वस्ता में धमाका खेज़ सूरत हाल जारी है और एक और बड़ा धमाका तैयार है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।